تمام تر مذاہب ان کا بڑا ہی احترام کرتے تھے، اور اس شریعت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری چیزیں باقی رکھی گئیں، ان کی سنتیں، ان کی چیزوں کو یہاں پر جیسے حج کے معاملات ہیں، یہ سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جسے زندہ رکھا گیا۔ تو یہ چیز اللہ نے مقام دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ طریقہ پچھلی امتوں میں بھی تھا، محبت اور عظمت بھی پچھلی امتوں میں بھی تھی، اور یہ اس امت میں بھی باقی رکھی گئی اس بات کو، اس شریعت میں بھی باقی رکھی گئی اس بات کو۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے حضرت آدم، حضرت نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو عالمین میں، یعنی کہ اللہ نے بڑی ہی فضیلت ان کو عطا کی۔ ذریتم بعدها من بعد، فرمایا یہ ایک دوسرے کی آپس میں اولادیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس سے ایک چیز یہ بھی کہتے ہیں ذریت، یہ اولاد کو بھی کہا جاتا ہے۔ علماء یہاں پر ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ یہ ذریت کیوں کہتے ہیں۔ ذریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے، آل اولاد، اس کے ذریعے سے زمین میں پھیلاؤ ہوتا ہے مخلوق کا، اس لیے اسے ذریت کہتے ہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے جسے ہم ذرات عربی میں بھی استعمال، یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ذرات، ذرہ، یہ بھی اسی سے ہے کہ ذرے کیونکہ پھیل جاتے ہیں زمین میں، بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ پھیلے ہوتے ہیں، ان سے چیزوں کا پھیلاؤ ہوتا ہے، اس لیے اسے ذرہ کہتے ہیں۔ اور اولاد بھی کیونکہ چھوٹی چھوٹی، اور پھر یہ پھیلتی ہے اور یہ پلتی ہے اور یہ بڑے ہوتے ہیں، پھر ان کے ذریعے سے آگے پھر اولاد پھیلتی ہے، اس لیے اولاد کو بھی ذریت یعنی کہ پھیلنے والا یوں کہتے ہیں۔ تو ذریت سے مراد وہی ہے، اور اردو میں یہ جو ذرہ استعمال کرتے ہیں اس کا بھی مطلب یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے ہیں، مراد یہ ہے کہ یہ سب اللہ نے فضیلت مقام مرتبہ دیا ہے۔ تو پھر آؤ حضور علیہ السلام کی پیروی کے اندر کہ انہی میں اگر چلو گے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہو، ایک دوسرے سے ہو، لیکن اگر حضور کی پیروی کو چھوڑ دو گے تو پچھلوں کو تو اللہ نے چن لیا تھا، لیکن اگر تم ان کی تعلیمات کو چھوڑ دو گے تو پھر یہ تم ان سے یا ان کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ واللہ سمیع علیم، کہ اللہ تمہاری باتیں بھی سنتا ہے اور تمہیں جانتا بھی ہے کہ تم صحیح بیان کرتے ہو یا غلط کہتے ہو، تمہارے عقائد، تمہاری تعلیمات، تمہارے انداز، تمہارے اعمال کیا ہیں۔